بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق ٹی وی کی جانب سے شروع کیے گئے اس سلسلے کا آج چوتھا لیکچر ہے، اور ہمارا یہ لیکچر تعارف حدیث پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ، تعارف حدیث کے ذیل میں انشاءاللہ ہم چند عنوانات تفصیل سے پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے تعریف حدیث ہے، پھر حدیث کی ضرورت و اہمیت، اسی طرح حجیت حدیث، منکرین حدیث، حفاظت حدیث اور اقسام حدیث۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تعریف حدیث۔ حدیث کی لغوی تعریف۔ لغوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی لغت کے اندر حدیث کا لفظ کسے کہا جاتا ہے۔ تو لفظ حدیث عربی زبان میں بہت سے معانی اور مطالب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں حدیث کے معنی گفتگو، نئی بات، اہم اور قابل ذکر واقعہ، نئی چیز اور کلام کے آتے ہیں، لیکن زیادہ آسان معنی اس کے گفتگو کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حدیث کے فن میں حدیث کی تعریف دیکھتے ہیں کہ حدیث کے فن میں اس کی تعریف کیا ہے، تو حدیث کہتے ہیں کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو حدیث، یعنی ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو وہ حدیث کہلاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے جا کے اس کی مزید تشریح ہوگی۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، کوئی فعل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ذات مبارکہ، ہر چیز کی نسبت جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ اچھا، اسی میں پھر علم حدیث کیا ہے؟ علم حدیث کہتے ہیں ہوا علم یعرف بہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ۔ علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال معلوم کیے جائیں۔ حدیث تو ہم نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی بھی چیز ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے۔ اب وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگی، اس کی ہم بحث علم حدیث میں کرتے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدیث اور سنت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو عام سہل انداز میں سمجھیے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یعنی ایسا طریقہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کے لیے اختیار فرمایا ہو، جس پر اس امت نے چلنا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور حدیث ہر وہ چیز جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہو۔ اس کو اس لیے بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، لیکن جب ہم عمل کی اس میں آتے ہیں، عملی پہلو سے دیکھتے ہیں، تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ حدیث تو کہتے ہیں کوئی چیز بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے وہ حدیث ہوتی ہے، لیکن عمل کس پہ کرنا ہوتا ہے؟ جو سنت ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے لیے بہت آسان 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی مثال دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر جو ہے وہ پانی پیے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ سنت نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر وہ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو وہ سنت پر عمل نہیں کرتا، وہ بیٹھ کر پانی پیے گا تو سنت پر عمل ہوگا۔ حالانکہ حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے۔ اب یہ حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی بھی وجہ تھی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا، قطع نظر اس کے کہ اس کی کیا وجہ تھی۔
لیکن حدیث میں اتنا آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا، لیکن یہ سنت نہیں ہے، حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سے زائد شادیاں کی ہیں، اب یہ حدیث میں بھی ملتا ہے، لیکن ایک عام مسلمان کے لیے 4 سے زائد شادیاں کرنا یہ سنت نہیں کہلاتا۔ اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ ایک وقت میں صرف 4 شادیاں ہی کر سکتا ہے، حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سے زائد شادیاں بھی کی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر قضائے حاجت کی۔ اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ علماء کرام نے بیان بھی فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹانگوں مبارک میں اس وقت کوئی تکلیف تھی یا درد تھا یا کوئی جگہ ایسی تھی، بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، لیکن حدیث میں اتنا تو ملتا ہے۔ لیکن سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر جو ہے قضائے حاجت کرنا۔ تو حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ تو کوئی بھی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہوگی وہ حدیث کہلاتی ہے، اور سنت کیا کہلاتا ہے کہ وہ طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے مخصوص کیا ہے، جو اس امت کے لیے اختیار کیا ہے، جس پر اس امت نے عمل کرنا ہے، وہ سنت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے، اگلا جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے حدیث کی ضرورت و اہمیت، کہ ہمیں قرآن کریم کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں کسی بھی چیز کی اگر اہمیت کا اندازہ لگانا ہے، اس کی ضرورت کا اندازہ لگانا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کے پاس پہلے سے موجود ہے اس کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی ضروریات پوری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، یا اس کے ہوتے ہوئے مزید کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے، سادہ موبائل ہے نوکیا کا، اس پہ کال بھی آ رہی ہے، اس پہ وہ میسیج بھی کر رہا ہے جو اس کی یہاں تک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن ایسا موبائل جو اینڈرائیڈ نہیں ہے، سادہ موبائل ہے، اس نے اس کے اوپر نیٹ کا اگر استعمال کرنا ہے تو پھر اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس موبائل سے ہٹ کے دوسرے موبائل کی طرف جائے اور وہاں سے پھر وہ موبائل لے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا موجودہ علمی سرمایہ ہے حدیث سے پہلے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس موجودہ علمی سرمایہ قرآن کریم ہے۔ تو کیا قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ہمیں مزید کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں خود قرآن کریم میں ہی غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کے مطالعے سے کوئی اور احساس ضرورت ابھرتا ہے، جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں حدیث، رائے یا کسی کے مشورے کی ضرورت ہو۔ بہرحال ہم ابھی پہلے مرحلے میں کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کیا ہمیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور قرآن کریم میں غور و خوض کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید کی موجودگی کے باوجود ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نماز کو لیتے ہیں، نماز کے بارے میں قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہیں، تو قرآن کریم ہمیں نماز کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ نماز 5 وقتوں میں پڑھنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ تعداد رکعات کیا ہیں، اور قرآن کریم سے نماز کی رکعات کی تعداد کے بارے میں کہ فجر تو ہم نے پڑھنی ہے لیکن کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر ہم نے پڑھنی ہے تو کتنی رکعت ہم نے پڑھنی ہے، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء ہم نے پڑھنی ہے تو ہم نے کتنی رکعات پڑھنی ہے۔ تو یہ یہاں پر آ کے قرآن کریم خاموش ہو جاتا ہے، قرآن کریم اس سوال کا جواب ہمیں نہیں دیتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، جیسے پانی کے پاک ہونے ناپاک ہونے کے مسائل ہیں، خرید و فروخت میں کون سا معاملہ درست ہے اور وہ سود سے پاک ہے، یہ مسائل۔ اسی طرح مساجد کے تفصیلی احکام اور مختار نامہ وغیرہ کے ذریعے نکاح وغیرہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان کا حکم ہمیں قرآن کریم میں صراحتاً نہیں ملتا۔
جب ہمیں قرآن کریم میں صراحتاً نہیں ملتا تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے کہ اگر ہمیں قرآن کریم میں نہ ملے تو پھر ہم نے وہاں سے اس کی ہم نے اس سوال کا جواب حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم قرآن کریم ہی سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ آیت ہمیں اس طرح کی آیت ملتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح وہ آیات جن میں قرآن کریم کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اور تم سب کے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں تعداد رکعات معلوم کرنی ہے تو پھر وہ ہم حدیث سے معلوم کریں گے۔ تو قرآن کریم کے حکم کے ذریعے ہی ہم نے رکعات کی تعداد معلوم کی، اور وہ جو ہے ہمیں حدیث کے ذریعے ملی، یعنی قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہم نے حدیث کے ذریعے سے تعداد رکعات معلوم کی، تو اب ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے حدیث کی۔ تو حدیث کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اگر ہم حدیث کو قرآن کریم کے ساتھ نہ ملائیں تو ہمارے پاس آدھا دین رہتا ہے، ہمارے پاس مکمل دین نہیں ہوتا، ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ جب آپ اتنی اہمیت سمجھ چکے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حجیت حدیث کس کو کہتے ہیں۔ اس ایک عنوان ہے حجیت حدیث کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی احکام کا ثبوت، کہ کون سی چیز کرنی ہے کون سی چیز نہیں کرنی، یہ جس طرح قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اسی طرح یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ قرآن کریم اگر ہمیں یہ کہتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ ہمارے اوپر لازم ہے، آپ نے نہیں کرنا، اس سے رکنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسا حکم فرما رہے ہیں جو بظاہر صراحتاً قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، تو وہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے، اور اگر کسی کام سے منع فرما رہے ہیں تو اس سے رکنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ جیسے داڑھی کی مثال لے لیتے ہیں کہ داڑھی کے بارے میں قرآن کریم میں صراحتاً ارشاد نہیں ہے، ہمیں حکم نہیں ملتا کہ داڑھی رکھو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ داڑھی رکھو اور مونچھیں کٹاؤ۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو آسان الفاظ میں حجیت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں قرآن کریم سے، تو اسی طرح شرعی احکام جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں حجیت حدیث۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کیونکہ آگے والا ہمارا جو ذیلی عنوان ہے منکرین حدیث، وہ اسی کی بنیاد پر ہے کہ حجیت حدیث ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ شرعی احکام کا ثبوت جو ہے وہ ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں جن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بہت آسان آیت ہے کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو حکم تمہیں نبی دے دیں اس پر عمل کر لو، اور جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ تو اس ساری بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرعی احکام کا ثبوت جس طرح قرآن کریم سے ہوتا ہے اسی طرح حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ بس یہی حجیت حدیث کا تصور ہے۔ عزیز طلبہ، اس کو خوب سمجھ لیں۔ بسا اوقات طلبہ حجیت حدیث کی تفصیل کرنے میں ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، تو بس آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ حجیت حدیث کہتے ہیں کہ شرعی احکام کا ثبوت قرآن کریم سے جس طرح ہوتا ہے اسی طرح قرآن کریم سے اسی طرح وہ حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں منکرین حدیث، یہ تو حرف حدیث کے ذیل میں ہم نے منکرین حدیث دیکھنا ہے۔ منکرین حدیث کا مطلب ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کسی بھی انداز سے کہ شرعی احکام کا ثبوت صرف اور صرف قرآن کریم سے ہوتا ہے، حدیث سے نہیں ہوتا۔ اچھا، ان کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، یہ مختلف انداز سے مختلف زمانوں میں ان کا ظہور ہوتا رہا ہے،
لیکن بنیادی طور پر ان کے 3 گروہ بنتے ہیں۔ ان 3 گروہوں کے بارے میں ہم تفصیل سے ایک تو یہ دیکھیں گے کہ ان کا نظریہ کیا ہے، اس نظریے کی پھر توضیح ہوگی، اور پھر ہم قرآن کریم سے اس کا جواب دیکھیں گے، اور اسی طرح آخر میں عقلی جواب بھی ہم دیکھیں گے کہ اس نظریے کے بارے میں عقل کیا کہتی ہے۔ تو یہ جو منکرین حدیث ہے، ان کا پہلا گروہ ہے جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ حدیث مطلقاً حجت نہیں۔ اس کی توضیح انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ حدیث صرف صحابہ کے لیے حجت ہیں، اور تیسرا جو گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے حدیث حجت تو سب کے لیے ہیں، لیکن یہ حدیث ہم تک محفوظ نہیں پہنچی۔ اس کی توضیح کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا گروہ جو کہتا ہے حدیث مطلقاً حجت نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن کریم پہنچانا تھا، لہٰذا تابعداری صرف قرآن کی واجب ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی احکام کا ثبوت، حلال حرام کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، وہ صرف اور صرف قرآن کریم سے ہو سکتا ہے، وہ حدیث سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہمیں جو حکم دے گا ہم اسے تسلیم کریں گے، اور حدیث سے کسی بھی حکم کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ہی باطل نظریہ ہے، اور اس کا دائرہ اسلام سے ایسے لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے جب ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس نظریے کو جب جانچتے ہیں، تو قرآن کریم ہمیں صاف الفاظ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے اور بحیثیت رسول ہے کہ جس کام سے نبی علیہ السلام منع فرمائے اس سے رکنا ہے، اور جس کو کرنے کا حکم دیں گے اس سے کرنا ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام معاذ اللہ ایسا ہے جیسا کہ ایک پوسٹ مین کا ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ پوسٹ مین کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ خط ڈاک خانے سے لیتا ہے، پوسٹ آفس سے، اور مطلوبہ جہاں پر اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس خط میں کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام صرف اتنا تھا کہ آپ قرآن کریم اللہ سے لیں اور امت تک پہنچا دیں، تو اس سے زیادہ آپ کا کام نہیں تھا، اس سے زیادہ آپ کا وظیفہ نہیں ہے، لہٰذا تابعداری جو ہوگی وہ صرف قرآن کریم کی ہوگی۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، ایسے لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ، عقلی طور پر بھی مشرکین مکہ جو تھے، وہ ان کا تو کہنا ہی یہ تھا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتاب نازل کیوں نہیں کر دی، اس نے اپنا دین ہی بھیجنا تھا تو وہ ہمارے اوپر براہ راست کتاب نازل کر دیتا، رسول بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کتاب ہو، اس کی تشریح استاذ کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ استاد ہوگا جو اس کی تشریح کرے گا، استاد کے بغیر کسی بھی کتاب کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وائٹ بورڈ پہ میں لکھ دیتا ہوں حدیث حجت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سر حدیث حجت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے حدیث حجت ہے، دوبارہ وہی جملہ لکھ لیتا ہوں۔ آپ پھر کہتے ہیں سر سمجھ نہیں آئی، یہ بتائیں کہ حدیث حجت ہے کا مطلب کیا ہے؟ میں پھر بھی یہی لکھ لوں حدیث حجت ہے۔ تو دیکھیں، جب تک وہی الفاظ جو کتاب میں ہیں وہ میں بورڈ پہ لکھتا رہوں، وہی دہراتا رہوں، تو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر میں اس کی یہ تشریح کر دوں جیسے میں نے پہلے کی کہ اپنے الفاظ میں، کہ دیکھیے جس طرح شرعی احکام کا ثبوت قرآن کریم سے ہوتا ہے، اسی طرح شرعی احکام جو ہیں وہ حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں، تو پھر طلبہ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اور طلبہ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب طلبہ میرے کہے ہوئے الفاظ پر اعتماد بھی کریں گے اور اسے مانیں گے بھی۔ بالکل یہی حال ہے کہ دیکھیں قرآن کریم ہمیں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اب یہ طریقہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے تو پھر ہی سمجھ میں آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ استاذ کی تشریح کے بغیر تنہا کتاب سمجھنا کافی نہیں ہوتا۔ اچھا، مطلقاً حجت نہیں کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ قرآن کریم کا جو احکام ہے وہ صرف اور صرف قرآن سے ثابت ہوں گے، وہ کسی سے بھی ثابت نہیں۔
یہ نظریہ ایسا تھا کہ مسلمانوں نے اس کو بالکل جو ہے وہ رد کر دیا اور مسلمانوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. لہٰذا جو دوسرا گروہ ہے، جو بڑا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا گروہ، وہ ایک سٹیپ پیچھے چلا گیا، ایک قدم پیچھے ہٹا. اس نے یہ کہا کہ حدیث حجت تو ہیں لیکن صرف صحابہ کے لیے حجت ہیں. اور کیوں انہوں نے کہا؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے براہ راست مخاطبین جو تھے وہ صحابہ کرام تھے، لہٰذا حدیث جو ہیں وہ حجت صرف صحابہ کے لیے ہیں. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ صحابہ کو دیتے ہیں، تو لہٰذا صحابہ کے لیے ماننا ضروری ہے، اور وہ براہ راست مخاطب بھی ہیں. اور صحابہ کے بعد والے جو ہیں ان کے لیے حدیث حجت نہیں ہے. اور قرآن کریم بھی، اس قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا جو مفہوم ہمیں مختلف آیات میں ملتا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طرح وہ آیتیں جو مشہور ہیں، جو آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں وہ قرآن کریم سے ان کا جواب ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رسول سب کے لیے ہیں، جب رسول وہ قیامت تک کے لیے ہیں، تو ان کی اتباع بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف صحابہ کرام کے لیے ان کی اتباع ہو. اچھا، عقلی طور پہ اس کا جواب کیا ہے؟ عقلی طور پہ دیکھیے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا خود مشاہدہ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو قرآن کریم کے نازل ہونے کا مشاہدہ نہیں کر رہے، ان پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع زیادہ لازم ہے. اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں تو پھر آپ کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. دیکھیں، ایک جملہ ہے، کیا بات ہے. اب اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک استاذ لیکچر دے رہا ہے، لیکچر کے دوران دیکھ رہا ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں رہا، تو کوئی پریشان سا ہے، تو اس سے سوال کرتا ہے کیا بات ہے کہ آپ کیوں پریشانی محسوس کر رہے ہیں، یا آپ کیوں وہ بے چین سے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک سوال ہے، کیا بات ہے. اچھا، دو اسٹوڈنٹ ایسے ہوں جو لیکچر کے دوران آپس میں باتیں کر رہے ہوں، تو استاد تھوڑا غصے میں پوچھتا ہے، ڈانٹتا ہے ان کو، کیا بات ہے. اب یہاں پہ جب وہ کہتا ہے کیا بات ہے، تو اس کا مطلب ان کو ڈانٹ پہ لانا ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح اگر کلاس میں استاد کہتا ہے چلو ہم نے پورا گھنٹہ جو ہے وہ پڑھ لیا، ابھی 2-4 منٹ رہتے ہیں، تو کوئی طالب علم کوئی بات سنا دیتا ہے یا کوئی شعر پڑھ لیتا ہے، تو استاد کہتا ہے کیا بات ہے، تو یہاں پر وہ اس کو داد دے رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جملہ ایک ہے، اس کو کہنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. اب وہ جس سینیاریو میں کہا جائے گا، جس ماحول میں کہا جائے گا، تو کلاس میں بیٹھنے والے مثلا 40 طلباء ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کیا بات ہے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ خود اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. اب ایسا ہو کہ چھٹی ہو جائے، چھٹی ہونے کے بعد ایک کلاس کا ایک طالب علم جو ہے وہ ایک ایسے طالب علم کے سامنے، ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ جملہ دہرائے کہ آج کلاس میں سر نے کہا تھا کیا بات ہے. اب وہ جو سن رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ اس کیا بات ہے کا مطلب کیا ہے، کہ کسی سوال تھا، کسی سے ڈانٹ تھی، یا کسی کو داد دینا مقصود تھا. تو وہ پوچھے گا یار اس کی تھوڑی توضیح کرو، اس کی تشریح کرو، کیونکہ اس طالب علم نے اس سارے پس منظر کو خود نہیں دیکھا ہوا. جب خود نہیں دیکھا ہوا تو اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے سامنے تشریح کی جائے اور وہ اس تشریح کو مانے. اب وہ طالب علم جس نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوا ہے، اس کے سامنے تو تشریح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اب اس طالب علم کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو وہاں پر مقصود جو تھا، وہ دو لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو سر نے جب یہ کہا تھا کیا بات ہے، تو ان کو ڈانٹنا مقصود تھا، داد دینی مقصود نہیں تھی. تو دیکھیں آپ یہاں پہ جس نے اس پس منظر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا، اس کے لیے توضیح کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے تشریح کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب آپ سمجھیے کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم نازل ہونے کا خود مشاہدہ کیا کہ کن حالات میں قرآن نازل ہوا، کس واقعے کے بعد قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اور اس کا حکم کیا ہوگا. تو ان کو تو عقل یہ کہتی ہے ان کو ضرورت نہ پڑے تشریح و توضیح کی. عقل یہ کہتی ہے کہ صحابہ کو تو تشریح کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توضیح کی، کیونکہ وہ خود جو ہے قرآن کریم کو اس کے مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کے نزول قرآن کا. عقل یہ کہتی ہے ضرورت ان لوگوں کو پڑے جو اس کا مشاہدہ نہیں کر رہے، جو بعد میں آ رہے ہیں. لیکن یہ جو گروہ ہے یہ بالکل ہی عقل کے برعکس کہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ صحابہ کو تو ضرورت ہے تشریح و توضیح کی، لیکن بعد والوں کو نہیں ہے. یہ بالکل ہی بیوقوفانہ بات ہے،
کہ صحابہ کو تو ضرورت ہو اور ان کے بعد والوں کو نہ ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ان لوگوں کو جو خود مشاہدہ کر رہے ہیں ان کو جب پڑتی ہے تو بعد والوں کو تو بطریق اولا پڑے گی۔ جو لوگ قرآن کریم کو مشاہدہ کر رہے ہیں ان کو تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو بعد میں آ رہے ہیں ان کو تو لازمی طور پہ پڑے گی۔ اچھا، تیسرا جو گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے حدیث حجت تو ہے لیکن ہم تک محفوظ نہیں۔ یہ دوسرے گروہ سے بھی ایک قدم اور پیچھے ہٹ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ بھی چلنے والا نہیں ہے کہ حدیث صرف صحابہ کے لیے حجت ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حدیث حجت ہے، یعنی حدیث سے احکام ثابت ہو سکتے ہیں، سب کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں، صحابہ کے لیے، صحابہ کے بعد والوں کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے پہنچی ہی نہیں ہیں۔ تو جب قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی تو ان سے احکام بھی ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کریم ہمیں کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں نے نازل کیا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو قرآن کریم دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو عقلی جو جواب ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ تو قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن صرف الفاظ کا نام ہے یا قرآن معنی کا بھی نام ہے؟ اس کو ایک مثال ساتھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب یہ تو الفاظ ہیں، تو اب اس کی توضیح کیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے معنی کیا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو یہ جو ہے اس کے معنی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ جب یہ کہتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمے ہے، تو وہ صرف الفاظ کی حفاظت اس سے مراد نہیں ہوتی، الفاظ کے ساتھ معنی کی بھی حفاظت مراد ہے۔ یعنی کہ نماز کے بارے میں صرف اقیم الصلاۃ کے لفظ کی حفاظت ہی اس آیت کے ضمن میں نہیں ہے، صرف اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس نماز کی کیفیت کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اس آیت کی یعنی اقیم الصلاۃ کی صرف الفاظ کی ذمہ داری اللہ پر نہیں ہے، بلکہ اقیم الصلاۃ کا جو معنی ہے یعنی اس پر عمل کیسے، اس کی ذمہ داری بھی اللہ پر ہے۔ اب آپ دیکھیں عقلی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن میں صرف الفاظ کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آدھے دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے اور آدھے دین کی حفاظت نہیں لی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اقیم الصلاۃ کے لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ لے رہا ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ تو اگر یہ مطلب ہو کہ قرآن صرف اقیم الصلاۃ کی حفاظت لے رہا ہے تو پھر تو کوئی آدمی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ نماز پڑھیں گے کیسے بھائی۔ جب نماز کی کیفیت ہی محفوظ نہ ہو تو پھر اقیم الصلاۃ بھی تو محفوظ نہ ہوا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن نام ہے الفاظ اور معنی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں الفاظ کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے وہیں پر معنی کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اب معنی اس کے کیا ہیں قرآن کریم کے؟ وہی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا تو اس کے الفاظ اس کے ضمن میں شامل ہیں، اسی طرح اس کے معنی بھی شامل ہیں۔ اور دوسرا ہم عقلی جواب اس طرح بھی دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں حدیث حجت تو ہیں لیکن ہم تک محفوظ طریقے سے نہیں پہنچی، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو جن ذرائع سے قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے انہی ذرائع سے حدیث بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ قرآن کریم کو تو تسلیم کر رہے ہو اور حدیث کو جو ہے تو وہ تسلیم نہیں کر رہے۔ اب ان ذرائع کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم حفاظت حدیث میں کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔